बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताइफ का दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे मुश्किल तरीन दिन था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि ताइफ वालों ने उनके साथ क्या सलूक करना है। फिर भी ऐसी क्या वजूहात थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग के लिए ताइफ जाना पड़ा। दोस्तों, नबूवत के 10वें साल मक्का के लोगों की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरदस्त मुखालफत का सामना था। खाली मुखालफत का सामना नहीं, मुखालफत भी ऐसी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और इकबा बिन मुहीत आया और आते ही अपनी चादर उतार कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में डाल दी और पेच पर पेच देना शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम घुटने लगा। इतने में अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला को पता चला तो वो फौरन दौड़ते आए और धक्का देकर इस मालून को हटाया। दोस्तों, मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की तकलीफें दी, कभी जिस्म अतहर पर नजासत डाली, कभी गले में फंदा डालकर खींचा, घर के दरवाजे के सामने कांटे बिछा दिए ताकि सुबह सवेरे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन या इनके बच्चे बाहर निकले तो कोई कांटा पांव में चुभ जाए। गालियां देना, कत्ल के मंसूबे बनाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेहन में पकते हुए खाने पर गलाजतें फेंकना, नाऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना और आपको पागल या जादूगर या कभी शायर कहकर बुलाना। अबू लहब ने नाऊज़ बिल्लाह एक मजलिस में यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाएं। और एक तो इससे भी बढ़ गया कि जहां आपका जिक्र खैर सुनता तो कहता, इसे छोड़ दो, वो दुमकटा है, इसके पीछे इसकी नरीना औलाद नहीं। रहमतुल आलमीन, बेहतरो बरतर, ताहिरो अतहर, साकिये कौसर, शाफिये महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जवाबन सिर्फ इस कदर फरमा दिया करते कि ए फर्जंदाने अबद मुनाफ, हक की हमजायगी खूब अदा करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र इस्तकलाल के पैकर थे। कुफारे मक्का के ऐसे मजालिम के बावजूद भी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा। इरशाद बारी ताला है, और बेशक आप अजीम शान फलक पर कायम हैं। जी दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मक्का के जुल्म जब हद से तजावज कर गए तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जाना कि इन तक जितनी तबलीग जरूरी थी वो पूरी हो चुकी है। अब एतराफ में इस्लाम फैलाना जरूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे बुरा दिन ताइफ का दिन था, जिसमें ताइफ के लोगों ने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। लेकिन जब ये सब हुआ या होना मकसूद था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में जाकर तबलीग करने की जरूरत क्यों पेश आई? असल में दोस्तों, मक्का वालों के जुल्म हद से बड़े हुए थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि मक्का के दो बहुत ताकतवर लोग हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अबू तालिब अलैहिस्सलाम, इनके चचा, और खदीजा रज़ी अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा। मक्का वालों ने तंग आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान को यानी बनु हाशिम का बायकॉट करने का इरादा किया। ना इनसे कोई कुछ खरीदेगा और ना ही इनको कोई कुछ बेचेगा। इनसे कोई रिश्ता बनाएगा जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि काफिर सब थे, सिवाय अबू लहब को छोड़ के। और ये बायकॉट इतना सख्त था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पूरे खानदान ने खाने की बजाय पत्ते और चमड़ा भी खाया, क्योंकि मक्का पूरा सहरा था। यहाँ पे जितने भी खुराक की चीजें आती थी वो बाहर से आती थी। जैसे ही कोई काफिला मक्का पहुंचता था, मक्के के सारे बाकी कबीले पूरा खुराक का सामान खरीद लेते थे और फिर बनु हाशिम को इसमें से एक चीज भी नहीं लेने देते थे। आखिर मक्का वालों का बायकॉट खत्म हुआ, लेकिन इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सबसे बड़ी ढाल अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला दुनिया से चल बसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में मदद करने वाला कोई भी ना रहा और अबू तालिब की वफात के बाद बनु हाशिम का नया सरदार अबू लहब बना।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب نے سردار بنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنا محال کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بالکل بھی رہ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے وہی پیغام تھا کہ ہر حال میں اسلام کو پھیلانا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ پیارے دوستوں، طائف مکہ سے 70 میل کے فاصلے پر مشرقی ایک پہاڑی علاقے کو کہا جاتا ہے۔ طائف کے بارے میں بتاتی چلوں کہ دور جہالت میں اس کا شمار مکہ کے بعد عرب کے اہم ترین شہروں میں ہوتا تھا۔ یمن سے آنے والی 2 تجارتی شاخوں میں سے ایک پر طائف واقع تھا۔ مکہ کے کئی رئیسوں نے یہاں فارم ہاؤس بنائے ہوئے تھے۔ شہر میں بنو ثقیف اور بنو حوازن کے قبائل آباد تھے۔ اس کے اطراف میں بنو سعد آباد تھے، جن کی آبادی طائف سے لے کر مکہ کے ایک طرف سے ہوتی ہوئی حدیبیہ تک جاتی تھی۔ دوستوں، یاد رہے کہ اس شہر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی طرح کی نسبتیں ہیں۔ پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اسی شہر کے اطراف میں بنو سعد کے علاقے میں گزرا۔ انہی سرسبز پہاڑوں میں دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لڑکپن کی حدود داخل ہوئے۔ اسی شہر کے قریب سیل کبیر کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کی عمر میں جنگ فجار ہوئی، جس میں کسی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے۔ آپ کی دعوت زندگی کا سب سے تکلیف حصہ بھی طائف میں گزرا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ طائف میں اس وقت قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی زمین بھی وہیں پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدمتگار حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر سفر پہ نکلے۔ راستے میں بنی بکر اور بنی کوتان کے قبیلوں میں ٹھہرنا تو چاہا، مگر وہاں پہ کوئی صورت نظر نہ آئی اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لیے روانہ ہونا پڑا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہی طائف پہنچے۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے حق کے دعوت دینے کے لیے کیا کیا نہ مشکلیں اٹھائیں۔ کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ طائف میں بنو ثقیف آباد تھے۔ عبداللین، مسعود اور حبیب، یہ تینوں بھائی اس طائف کے سردار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان تینوں بھائیوں سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلام پیش کی۔ ان میں سے ایک بولا، میں کعبہ کے سامنے اپنی داڑھی منڈوا دوں گا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے رسول بنایا۔ دوسرے نے بد کلامی کرتے ہوئے کہا کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو سواری بھی میسر نہیں، کوئی اور نہیں ملا تھا؟ اگر اس نے رسول بنانا ہی تھا تو کسی حاکم سردار کو بنایا ہوتا۔ تیسرے نے بھی بد کلامی کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تو آپ خدا کے رسول ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ میں آپ سے کلام کروں یا آپ کے کلام کو رد کروں، اور جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ، تو مجھے یہ شایان ہی نہیں کہ میں آپ سے بات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو سردار سمجھ کے بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے، مہذب گفتگو کریں گے، لیکن ان سے نامید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ جو چند لوگ غریب اور غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، ان کو بھی مجبوراً آپ کے دین سے ہٹنا پڑا۔ قبول کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہیں جانا ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہوئے تو ان لوگوں نے شہر کے کچھ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتوں سے خون جاری ہونے کی وجہ سے جوتے اقدس رنگین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھ ہی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے رحم الراحمین، تو ہی صفا کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوا اور منہ چڑھایا، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟
اے اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت۔ جی دوستوں، کتنی پیاری دعا ہے، آئے ہم بھی اس دعا کو سن کر کمنٹس میں ایک بار آمین لکھ دیں۔ دوستوں، ملک المالک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً پہنچ گئے اور آ کر سلام کیا اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ سنی اور ان کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتہ کہ جس کو پہاڑوں سے متعلق خدمت ہے آپ کے پاس پہنچا ہے، جو آپ چاہیں گے اس کو حکم دے دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو دونوں جانب سے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچلے جائیں گے، یا پھر جو آپ سزا تجویز فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم کریم ذات نے جواب دیا کہ اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اسی کی عبادت کریں گے۔ واہ میرے نبی کی شان، سبحان اللہ۔ جی دوستو، تو یہ حال تھا طائف کا اور طائف والوں کا۔ نہ صرف اس نئی دین کو قبول نہیں کیا بلکہ بدسلوکی میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید رضی اللہ تعالیٰ ایک باغ میں پناہ گزیر ہوئے تو عتبہ اور شیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر ان پر رحم کھایا اور انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام عباس کے ہاتھ بھجوایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر منہ میں رکھا۔ عباس نے اس حیرت سے یہ کلام سنا اور کہا یہاں کے باشندے تو یہ کلام نہیں بولتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس سے کہا کہ تم کس علاقے کے ہو؟ اس نے عرض کیا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں، اور اس کے منہ سے نینوا کا نام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو مدی کے بیٹے تھے۔ عباس نے بہت حیران ہوا اور بولا کہ یونس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم جب میں نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن مدی کون تھے، اس لیے آپ کو یونس بن مدی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے ہی مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی وہ مسلمان ہو گیا، اور طائف کے اس واپسی کے سفر پہ 9 جنوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر جن کا ہوا، نسبین کے رہنے والے تھے، اور یہ نسبین ایک شہر ہے شام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور جنات نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت کی آواز سنی اور قرآن کے جو الفاظ آپ پڑھتے تھے وہ سنے تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا اور اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ ادھر 9 جن جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچے۔ انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا، ایک جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ فرمایا کہ میں رات میں کسی وقت وہاں پر تشریف لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہمراہ رات کے وقت حجون پہنچے۔ حجون پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا اس سے باہر مت نکلنا، اگر تم دائرے سے باہر نے قدم رکھا تو قیامت تک تم نہ مجھ کو دیکھ سکو گے اور نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنے تک تم اسی جگہ رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہول محسوس ہوگا۔
इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फासले पर जाकर बैठ गए। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिल्कुल सियाफाम लोग आए। ये काफी तादाद में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजूम की तरह पढ़ रहे थे, यानी कुरान पाक सुनने की ख्वाहिश में एक दूसरे पर गिर रहे थे। दोस्तों कहते हैं कि इस मौके पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला ने चाहा कि आगे बढ़कर इन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटा दें, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आ गया और वो अपनी जगह से ना ही हिले। इधर जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, हम जिस जगह के रहने वाले हैं, यानी जहां हमें जाना है, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए हमारे और हमारी सवारियों के लिए सामान्य सफर का इंतजाम फरमा दीजिए। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, जब वो तुम्हारे हाथों में पहुंचेगी तो पहले से ज्यादा पुरगोश्त हो जाएगी, और ये लीद और गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा है। और इस तरह जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। प्यारे दोस्तों, सफर ताइब हयात तैयबा का एक अहम वाकया ही नहीं बल्कि एक इनकलाबी मोड़ भी है। इस सफर में ताइफ के लोगों ने तो ऐलान हक कबूल ना किया बल्कि जख्मों से चूर कर दिया, लेकिन एक गुलाम ने और जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती एतबार से इम्तिहान और आजमाइश का ये नुक्ता अरूज था, इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मार्के को ओद से ज्यादा सख्त दिन करार दिया। दीन के इशाअत में कठिन और मुश्किल हालात से भी गुजरने से गुरेज ना करें। जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारी अगली वीडियो में हम एक इस्लामी दिलचस्प वाकया बयान करने जा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ये भी जरूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया।